مفتاح اسماعیل صاحب، جیسے تمام شعبے ہیں، انڈسٹریز جو ہے اس کا زوال چل رہا ہے، اس کے اوپر بھی ریل اسٹیٹ کی حالات بھی خراب ہیں، کنسٹرکشن بھی تباہ ہوئی ہے، کوئی بھی کنسٹرکشن بھی جو ہے وہ تقریباً رک چکی ہے. تو ایسی صورتحال میں موجودہ حکومت کیا بجٹ میں شامل کرتی جو شاید وہ نہیں کرنے جا رہے، جس سے کچھ یہ اکانومی، یہ چیزیں آپ کی بالخصوص ریل اسٹیٹ سیکٹر، کنسٹرکشن اور آپ کی جو انڈسٹری ہے وہ چل سکتی؟ کیونکہ معیشت کا پہیہ تو بہرحال انہی چیزوں سے چلنا ہے جو بالکل اس وقت جو ہے وہ فریز ہو چکی ہیں، اور بنیادی طور پر عام آدمی کی مشکلات بھی بڑھتی جا رہی ہیں. کوئی جو مطلب اپر مڈل کلاس کے لوگ تھے وہ بھی انتہائی تنگ ہو چکے ہیں. تو وے فارورڈ کیا ہے اور یہ معاملہ کتنا عرصہ اس طرح چل سکتا ہے؟ کیونکہ لوگوں کی چیخیں نکل چکی ہیں اور مزید جو ہے وہ چیخیں نکلنے کی گنجائش نہیں ہے، شاید سڑکوں کے اوپر ہی آنا پڑ جائے گا پھر لوگوں کو. جی حسن بھائی، بڑا دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ آج کریں گے یا 2 سال بعد کریں گے، آپ کو کبھی نہ کبھی NRC ایوارڈ میں کمی کرنی ہوگی. اور جو آپ صوبوں کو وفاق 63% اپنا جو ریونیو ہے وہ دے دیتا ہے، 57% ایک، اور کشمیر کو علاوہ، گلگت بلتستان کو علاوہ، اس میں کم کرنا پڑے گا. یہ آپ کو کرنا ہی پڑے گا، ورنہ کبھی بھی وفاق کا ڈیفیسٹ پورا نہیں ہوگا. تو آج کریں گے تو 10 کروڑ لوگ خطے غربت کے نیچے ہیں، اگلے سال کرو گے تو 11.5 کروڑ لوگ خطے غربت کے نیچے ہوں گے، اس کے ساتھ کرو گے تو 13 کروڑ لوگ ہو جائیں گے. آپ کو لوگوں کو غربت میں رکھنا ہے، جہالت میں رکھنا ہے تو نہ کریں، لیکن آپ کو یہ کرنا ہی ہوگا. ہر ملک تو آپ سے آگے نکل گیا، تو آپ نے نمبر 1 NRC ایوارڈ کو کم کریں. نمبر 2 ایگریکلچر اور پراپرٹی ٹیکس وفاق کو دیں تاکہ وفاق ان سے ٹیکس لے سکے، تاکہ آپ صاحب ثروت لوگوں سے ٹیکس لیں اور مڈل کلاس لوگوں سے کم ٹیکس لیں. نمبر 3 حکومت اپنے خرچے کم کرے، جس کو وہ نان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچرز بولتی ہے وہ بھی کم کرے، لیکن بالخصوص جس کو وہ ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچرز بولتی ہے وہ کم کرے. یہ تو 3 امیجیٹ چیزیں ہو گئی اکنامک کے اندر. لیکن 2 باتیں میں آپ کو بتا دوں کہ سر، دنیا کا کوئی ملک ترقی نہیں کر سکتا جہاں پہ بچے جاہل ہوں. اگر 78% پاکستانی بچہ، 78% پاکستانی 10 سال کا بچہ 2 جملے کسی زبان میں نہیں پڑھ سکتا، اردو یا سندھی، تو وہ ملک آگے نہیں بڑھ سکتا. نہ اس ملک کا حق ہے کوئی آگے بڑھنے کا. اگر آپ کے 50% بچے فنکشنلی الٹریٹ ہو، ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. تو آپ کو تعلیم پہ زیادہ دینے کے لیے آپ کو لوکل گورنمنٹس کرنی پڑیں گی. اسکول کو آپ واؤچرز دیں، پرائیویٹ اسکولز کی طرف جائیں، اسکولز میں فاؤنڈیشنز لے کر آئیں، اور آپ کو نئے ایجوکیشن سسٹم کو کرنا پڑے گا. دیکھیں یہ بیسکلی جو ہے نا، وہ ہم بھاگ رہے ہیں، لیکن ہم دائروں میں بھاگ رہے ہیں. ہم ایسا نہیں ہے، سب کی نیتیں صاف ہوتی ہیں، سارے سیاستدان، سارے لیڈران جو ہوتے ہیں، فوجی ججز، سب کی نیت صاف ہوتی ہے، لیکن ہم ایک دوسرے کے دستے گریباں ہیں اور ہم ایک چوراہے کے ارد گرد بھاگ رہے ہیں، ہم آگے نہیں جا رہے ہیں. ہم کو اپنی یہ نظام کو بدلنا ہوگا. ہم کو تھوڑی سوچنا ہوگا کہ یار بچوں کو تعلیم دینا ضروری ہے. ٹیچروں کو نوکری دینے کے لیے منسٹریاں نہیں بنی ہیں. یہ جو 2000 ارب روپیہ حکومت خرچ کر رہی ہے، یہ بچوں کو تعلیم دینے کے لیے. بالکل، یہ ہمیں اپنے اخراجات کنٹرول کرنے. اچھا مفتاح صاحب، سب سے اہم مسئلہ پاکستان کے اندر ٹیکس کلیکشن کا ہے. وہ جو خبر بھی آپ کو سنائی کہ وہ FBR والے کہہ رہے ہیں کہ آپ اتنا ہمارے اوپر آپ ٹارگٹ رکھ دیا تو ہم کیسے حاصل کریں گے. آپ نے جو ہے بینکس کے اوپر ٹیکس لگایا، میجر ونڈ فال ان کی ہوئی، انہوں نے پیسے کمائے، اسٹے ہو گیا. آپ نے جو ہے آپ تاجر دوست ایپ آپ نے لانچ کی، لوگ اس میں اپنے آپ کو رجسٹر کروانے کے لیے تیار نہیں ہیں. فائلرز نان فائلرز کی لڑائی جو جاری و ساری ہے وہی مطلب 11 لاکھ 12 لاکھ کے آگے پیچھے ہم گھوم پھر رہے ہیں. پولیٹیکل ول پار، یہ کیا وجہ ہے کہ بے شک فوجی حکمران ہے یا پھر 2/3 میجورٹی والے حکمران ہیں، جمہوریت والے یا موجودہ، ظاہر ہے اس وقت دیکھا جائے تو نمبر گیم ایکویشن بڑی زبردست ہے، میجورٹی کے اندر حکومت وقت بیٹھی ہوئی ہے. پھر ڈر خوف کس چیز کا ہے؟ کیوں نہیں ہم ٹیکس کلیکٹ کر پا رہے؟ مسئلہ کہاں پر ہے؟ دیکھیے، میں نے ایک مثال کے طور پر ٹیکس لگایا تھا جس کو 7E کہتے ہیں، کہ پراپرٹی کے اوپر ٹیکس لگایا تھا کہ اگر آپ کی 2 پراپرٹیاں ہیں جس پہ ایک میں رہتے ہیں اور دوسری پراپرٹی 2.5 کروڑ سے زیادہ ہے تو ہم 1% ٹیکس لیں گے. وہ آج بلوچستان ہائی کورٹ نے آج یا کل جو ہے اس کو اس کے اوپر اسٹے دے دیا. کبھی مطلب وہ آج 3 سال تک وہ اسٹے آرڈر کھیل رہے ہیں. تو کچھ ہمارے لیگل پروسیسز بھی تھوڑے سے فرسودہ ہیں، ان کو بھی اپ گریڈ کر سکتے ہیں. لیکن میں اب اس وقت ججوں کے بارے میں بات نہیں کروں گا، معزز ججوں کے بارے میں بہت سارے آگے بڑھ جائے گی بات. لیکن ہم کو اپنے لیگل سسٹمز کو بھی ٹھیک کرنا آئے گا. ہم کو یہ بات سمجھنی ہوگی کہ سب کو اپنے دائرے میں رہ کے کام کرنا ہوگا، اور تھوڑا سا ہم کو یہ بات سمجھنی ہوگی کہ اب تک جو ہم کر رہے ہیں من حاصل قوم، اب تک جو کر رہے ہیں وہ سب غلط تھا. کہ 75 سال میں آپ یہ دیکھیے حسن بھائی، ہم بنگلہ دیش سے ہم پیچھے، نیپال سے ہم پیچھے، ہندوستان سے ہم پیچھے، سری لنکا سے ہم پیچھے. مطلب ہم کیا صرف پیچھے ہی لینے آئے ہیں؟
मतलब ये पाकिस्तानियों का हक नहीं है कि हमारे बच्चों का हक नहीं है कि वो अच्छी जिंदगी गुजार सकें? बिल्कुल सही। ये अच्छा मिफ्ता साहब, ये कलेक्टिव सवाल है हम चारों की तरफ से, वक्त की किल्लत का सामने। आपका जो सियासी जो है जो सफर है वो किस पॉलिटिकल पार्टी के साथ आप शुरू करने जा रहे हैं? नई पॉलिटिकल पार्टी बनाने जा रहे हैं या किसी चलती ट्रेन के में सवार होंगे या कोई नई ट्रेन, कोई नया डब्बा, कोई नया इंजन बनाएंगे? जी मिफ्ता साहब। सर, शाहिद खाकान अब्बासी साहब, सरदार मेहताब अब्बासी साहब, जावेद अब्बासी साहब, डॉक्टर जफर मिर्जा साहब, डॉक्टर तारिक बनोरी साहब, एम्बेसडर सीमा बलोच साहिबा, ये मिलकर एक सियासी पार्टी बना रहे हैं जो एकदम नई सोच की हामिल है। मैं समझता हूं मैं उस पार्टी के अंदर जाना चाहूंगा। अवाम पाकिस्तान उसका नाम है। इंशाल्लाह जुलाई के अंदर ये पार्टी जो है वो हम उसको लॉन्च करेंगे। बहुत शुक्रिया मिफ्ता इस्माइल साहब वक्त देने के लिए। हसन, योर फाइनल थॉट्स। हुकूमत की काम पे क्यों टांग जाती हैं? पैसा इकट्ठा करना है, अब क्या करें हम? जो शहबाज शरीफ साहब को मजबूत करें, औरंगजेब साहब को मजबूत करें, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब को मजबूत करें, टैक्स इकट्ठा करें। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब का तो इसमें मामले में आपको लेना देना नहीं है। हाँ, वो चाइना में जरूर गए हैं लेकिन मईशत से अब इस टाइम वो कट ऑफ हैं। बहरहाल अभी जो ये मामलात हैं इसमें बात वही है, IMF के शिकंजे में भी हैं। आवाम को रिलीफ देने के लिए पाकिस्तान के पास रकम है कोई नहीं, पैसे हैं कोई नहीं। जो इस वक्त हालात, जी मशवरा तो ये है कि जितनी भी आसानी पैदा कर सकें। देखिए इस वक्त अगर बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ, मौलाना फजल रहमान, पीपल्स पार्टी, तमाम सियासतदान सर जोड़ भी लेना, इकट्ठे हो जो कहें जी कि हमने आवाम को रिलीफ देना है, तो वो रिलीफ नहीं दे पाएंगे, हालात ऐसे ही रहेंगे। तो इसलिए अभी पाकिस्तान को फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट चाहिए, पैसा आए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहे, तमाम हालात अच्छे भी रहें। इवन देन 2-3 साल लगेंगे हालात को रिवाइव करने के लिए। तो ये तो आपकी कंडीशन है, ये ग्राउंड रियलिटी है। बिल्कुल सही। आपके ऊपर जो कर्जे जितने आ चुके हैं, अहम सवाल ये है एक पॉलिटिकल मुल्क के अंदर जो सियासी इस्तेहकाम के हवाले से जरूरी है आप जो मर्जी कर लें, एक बड़ी हकीकत है, एक बड़ी सियासी जमात है, आप उसको सुन्नी इत्तेहाद कह लें, उसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह लें। अब उनके कुछ सवालात हैं, कंसर्न्स हैं, क्वेश्चन हैं, खदशात हैं, उनको मार पड़ रही है। वो कहते हैं हमारे साथ कल वो उनका लीडर द अपोजिशन, नेशनल असेंबली का लीडर द अपोजिशन बड़ी बात होती है। वो एक अदालत के सामने खड़ा रहता है सुबह से लेकर शाम तक, तमाम टेलीविजन कैमरे ने उसको कवर किया, रात को उसकी जमानत कैंसिल हो जाती है कि भैया तू अदालत के अंदर नहीं आया। तो कैसे ये मुल्क चलेगा? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल ज्यादती है। एक ऐसी जमात, सियासी जमात जिसकी आवाम में जड़ें बहुत मजबूत हैं, आप उसके साथ जो आप समझते हैं कि जो कुछ इस तरह के लोग अटैच हैं, जो क्रिमिनल हैं, आप उनके खिलाफ जरूर कार्रवाई करें, लेकिन उनके जो सियासी लोग हैं, जो जमहूरी लोग हैं, उनको भरपूर मौका मिलना चाहिए, पूरा रास्ता मिलना चाहिए, सियासत करने का भी पूरा हक है। और लीडर ऑफ अपोजिशन उमर अयूब साहब की आपने जो बात की, बतौर लीडर ऑफ अपोजिशन कौमी असम्बली अगर आप उन्हें इज्जत नहीं देंगे तो इसका मतलब है कि आप कौमी असम्बली को इज्जत नहीं दे रहे। एक बात। दूसरे, हम बात कर रहे थे मईशत की, तो देखें हम फेल्ड स्टेट हैं क्या? हम तो नहीं है फेल्ड स्टेट, इसलिए कि हमारी इलीट तो बहुत मजे कर रही है। क्या फेल्ड स्टेट सिर्फ हम अपने गरीबों के लिए? मैं हो गया, आप हो गए, हसन अयूब साहब हो गए, चौधरी साहब हो गए, अभी यहां से निकलेंगे बाहर, हमारा ड्राइवर गाड़ी लिए खड़ा होगा, गाड़ी में AC पहले से चल रहा होगा, घर पहुंचेंगे, एक दरवाजा खोलेगा, दूसरा खाना लेकर आएगा,